اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم علمنا بما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا۔ اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس اللہ کی بندی نے کہا اے میرے پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دیجیے، وَنَجِّنِی مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، مجھ کو فرعون سے اور اس کے عمل سے نجات دے دیجیے، وَنَجِّنِی مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِینَ، اور مجھے ظالم قوم سے نجات دے دیجیے۔ یہ آیت سورہ تحریم کی آیت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم کا واقعہ بیان کیا ہے، اور اس واقعے کا ایک پس منظر ہے، اس واقعے کی ایک تاریخی حیثیت ہے۔ میں اس واقعے کی تاریخی حیثیت پر کچھ روشنی ڈال رہی ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کا مقابلہ ہوا، جادوگر میدان میں آئے اور موسیٰ علیہ السلام بھی میدان میں آئے، اور جادوگروں نے اپنی رسیاں میدان میں ڈالیں جن پر مسالے لگے ہوئے تھے۔ وہ رسیاں دھوپ کی تیزی پا کر ایسے ہو گئیں جیسے کہ رینگتے ہوئے سانپ، اور سارا میدان وہ رینگتے ہوئے سانپ سے بھر گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا ڈالی اور وہ عصا ایک بہت بھیانک اژدہے کی شکل میں بدل گئی، اور اس اژدہے نے سارے سانپوں کو نگل لیا۔ جادوگروں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے دلوں نے اس بات کا اعتراف کیا یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ وہ جو جادوگر تھے وہ اپنے زمانے کے ماہر جادوگر تھے۔ انہوں نے اعتراف کر لیا جادو نہیں ہے بلکہ یہ کوئی اور قدرت ہے۔ وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور انہوں نے اس بات کا اعلان کیا آمنا برب ہارون و موسیٰ۔ ایک روایت کے مطابق یہ بھی آتا ہے کہ جب جادوگر سجدے میں گرے تو ان کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا۔ جادوگروں نے وہ مناظر دیکھنے کے بعد فرعون کی غلامی کو چھوڑ کر موسیٰ اور ہارون کے رب کی غلامی کو اختیار کرنے کا اعلان کیا۔ اس کو دیکھ کر فرعون وہ جوش میں آ گیا اور وہ برانگیختہ ہو گیا اور اس نے سزا کا اعلان کیا۔ جب یہ منظر چل رہے تھے اسی وقت فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اس نے بھی اپنے ایمان کا اعلان کیا، اور اس نے بھی یہ کہا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتی ہوں۔ فرعون نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے ان ایمان والوں کو جو اس کی رعایا تھی ان کو ایک دردناک سزا دینے کا اعلان کیا۔ کوئی بھی بادشاہ جب وہ اپنی کرسی ہلتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ ایک ڈر کا ماحول پیدا کرتا ہے، لہٰذا فرعون جو اس وقت کی سب سے بڑی طاقت تھا اس نے بھی ڈر کا ماحول پیدا کیا کہ میں تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا، اور سولی پہ بھی ایسے چڑھاؤں گا کہ تمہیں ایک دردناک سزا دوں گا، تمہیں ایک دردناک موت دوں گا۔ لہٰذا فرعون نے ان کو یہ سزا دی کہ ان کے چاروں ہاتھوں پیروں میں کیلیں ٹھکوا دیں اور ان پر بہت بھاری پتھر رکھوا دیا تاکہ وہ ہل نہ سکیں۔ فرعون کی بیوی آسیہ جو کچھ لمحے پہلے اس وقت کے بادشاہ کی ملکہ تھی، ایمان لاتے ہی وہ مجرموں کی صف میں کھڑی ہو گئی اور اس کو دردناک سزا سنائی گئی۔ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم کے لیے ایک طرف عیش و عشرت کی زندگی تھی لیکن اس سے آخرت برباد ہو رہی تھی، دوسری طرف ایک دردناک موت تھی لیکن اس سے آخرت آباد ہو رہی تھی۔ اس اللہ کی بندی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ایسی روشنی جگائی کہ اس نے اس دردناک موت کو چنا اور اس عیش و عشرت کی زندگی کو جو کفر کے ساتھ تھی اس کو ٹھوکر مار دی، اور اس نے یہ دعا کی اے میرے پروردگار میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون سے اور اس کے کاموں سے نجات دے دے اور مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول کی۔ اس کو جب فرعون کے کارندے سزا دینے کے لیے آئے اور اس کے ہاتھ و پیروں میں جب کیلیں ٹھوکی گئیں اور اس پر جب پتھر رکھا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اسی وقت اس کی روح قبض کر لی۔ جب انہوں نے پتھر اس کے سینے پہ رکھا تاکہ وہ ہل نہ سکے تو وہ پتھر روایتوں کے مطابق بے جان جسم پر رکھا گیا۔ فرعون کی بیوی آسیہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ ایمان لائی اور اس وقت کے پیغمبر
موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائی اور اپنے ایمان کو بچانے کی خاطر اس نے ایک بڑی قربانی دی، اور جب قربانی بڑی ہوتی ہے تو اس قربانی کے بعد ملنے والی کامیابی بھی بڑی ہوتی ہے، لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو ایک بڑی کامیابی عطا کی اور اس کو ایک بڑا انعام عطا کیا۔ اس کے لیے سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ اپنی سب سے معزز کتاب یعنی قرآن شریف میں کیا، اور اس بندی کو اللہ تعالیٰ نے ایمان والی عورتوں کے لیے اور ایمان والے مردوں کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ اس کا تذکرہ اپنی کتاب قرآن میں کیا۔ اللہ کا کہ اس نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دی ہیں، ہمیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کسی سخت آزمائش سے نہیں گزرنا پڑ رہا ہے، ورنہ ہمارا اور حضرت آسیہ علیہ السلام کی قربانیوں کا کیا موازنہ۔ ہمارے اور حضرت آسیہ علیہ السلام کے قربانیوں میں اور ان کے ایمان میں زمین آسمان کا فرق ہے، لیکن ہم کو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اگر ہم اس دعا کو پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارا حشر حضرت آسیہ علیہ السلام کے ساتھ کرے اور ہمیں بھی جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک بلند اور اونچا مقام عطا کرے۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے، اس دعا کو یاد کر کے پڑھنے کا معمول بنائیں۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، دنیا کے غم میں ہاتھ سے عقبہ نہ چھوڑنا، دنیا کے غم میں ہاتھ سے عقبہ نہ چھوڑنا، دنیا ملے گی خود ہی عقبہ تلاش کر۔ آسیہ علیہ السلام نے ایک بڑی قربانی دی، اور جب قربانی بڑی ہوتی ہے تو اس کا انعام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ علیہ السلام کو بڑا انعام عطا کیا۔ ایک بڑا انعام ان کو یہ عطا کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا تذکرہ اپنی کتاب میں کیا۔ دوسرا بڑا انعام حضرت آسیہ علیہ السلام کو یہ عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی عورتوں کا سردار بنایا۔ قرآن کے اندر ان کی مثال دی، قیامت تک آنے والی نسلیں اس کو پڑھیں گی اور اس کو پڑھ کر اپنے لیے ان کے اسوے کو مشعل راہ بنائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر حضرت آسیہ علیہ السلام کے ساتھ کرے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام ورحمۃ اللہ۔